بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں سیف القہار، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بہت سارے سیفٹی، ہیلتھ اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کورسز لے کر آتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ ہماری جو آیوشا کمپنی ہے ان کی طرف سے آپ کو فری آف کاسٹ کورسز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ ان میں فرسٹ ایڈ کا کورس آپ پہلے کر چکے ہیں، اور جو فائر فائٹنگ کورس ہے وہ بھی کر چکے ہیں، اور ابھی ہم آج سٹارٹ کریں گے انڈسٹریل سیفٹی کے اوپر۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں کہ جب انسان نے ترقی کرنا شروع کی، مشینری کا استعمال شروع کیا، سائنس کا استعمال شروع کیا، تو اس وقت اس کے فائدوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات کچھ غلطیوں کی بنا پر، کچھ مسٹیکس کی وجہ سے، کچھ ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے حادثات بھی شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پر ایک مشین کام کر رہی ہے، تو اگر کوئی غلطی سے کسی کا ہاتھ اس میں آ گیا، یا اس کے اندر بجلی ہے اور اس کو کسی وجہ سے تار کوئی اس کی ڈیمیج ہو گئی، کوئی اور پرابلم کی وجہ سے اس میں کرنٹ آ گیا، یا کسی کا مس یوز کی وجہ سے یا کوئی غلطی کی وجہ سے اس کے ساتھ حادثات رونما ہونے شروع ہو گئے۔ اسی طرح جب ہم نے بلڈنگیں بنانی شروع کی، کنسٹرکشن انڈسٹری نے ترقی کی، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری منزل پر جب ہم بلندی پر کام کرنے لگے تو بلندی سے وہ خود بھی گر سکتے تھے، اور ان کے ہاتھوں سے کوئی ایک مثال 10 منزلہ بلڈنگ پر ایک آدمی کام کر رہا ہے، تو وہاں سے اس کے ہاتھ سے ہتھوڑی کی کوئی رمبی کوئی چیز ایسی اوپر سے گر جاتی ہے، کوئی مسالہ گرتا ہے، تو وہ جب 10 منزل سے نیچے آئے گا تو اس کی رفتار میں خاصی تیزی آ چکی ہوگی کشش ثقل کی وجہ سے۔ اس طرح کے بہت سارے حادثات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس وقت 1981 میں ILO جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اپنا جو کنونشن تھا C155، اس کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیبر کے لیے اور ان کی سیفٹی کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک نظام بنایا جائے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کی جنہوں نے ریکمنڈیشن دی، جس سے R164 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج بھی، اور یہ ریکمنڈیشن جو ایسی تھی کہ اس میں انہوں نے سیفٹی، ان کی ویلفیئر، ان کی ٹائمنگ، ان کی پے کے اوپر، ان کی تھکاوٹ کے اوپر، ان کے جتنے بھی پرابلمز تھے ان سب کے اوپر انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اور آج وہ دنیا میں، پوری دنیا میں نافذ ہے۔ جیسا کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو آلریڈی یہ قوانین بہت زیادہ آسانی کے ساتھ اویلیبل بھی ہیں اور نافذ بھی ہیں، اور وہ لوگ سیفٹی کلچر پہ کام کرتے ہیں۔ کلچر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ بغیر ڈر اور بغیر خوف کے اچھا کام کرنا شروع کر دیں، یا جو ہم چاہتے ہیں اس کام پر عمل کرنا شروع کر دیں، اسے کلچر کہا جاتا ہے۔ یہ نیگیٹو کلچر بھی ہوتا ہے، پازیٹیو کلچر بھی ہوتا ہے۔ اس پر ہم نیکسٹ لیکچرز میں ایک کورس ڈیزائن کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم، تو اس میں ہم بات کریں گے۔ فی الحال ہم یہ دیکھیں گے عام طور پر انڈسٹریز کے اندر حادثات کس قسم کے ہوتے ہیں۔ جنرل حادثات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں سلپ، ٹرپ اور فال۔ مثلا ایک آدمی جا رہا ہے، کوئی کہیں پہ آئل گرا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی شاپر پڑا ہوا ہے، کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر کے مطلب اس میں ملائمیت پائی جاتی ہے، جو اس کی وائبریشن کو جو ہے وہ مزید بڑھا دیتی ہے، اور وہ گر جاتا ہے، انسان سلپ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ انسان خود بھی سلپ ہو سکتا ہے، کوئی ٹائر کے نیچے آ جائے وہ بھی سلپ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے انسان سلپ ہو سکتے ہیں، اور جو انڈسٹریز کے اندر ہونے والے حادثات ہیں انہیں انڈسٹریل ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سلپ ہونے کی وجہ سے جو حادثات ہوں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ٹرپ کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھوکر کھا کے گر جانا۔ مثلا راستے میں سامان کا پڑا ہونا، ایک آدمی سامان اٹھا کے جا رہا ہے، یا آدمی سامان اٹھا کے نہیں جا رہا ہے لیکن اندھیرا ہے، لائٹ کم ہونے کی وجہ سے بھی اسے نظر نہیں آیا نیچے کوئی چیز پڑی اور وہاں سے ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا اور اس کو چوٹ لگ گئی۔ اسی طرح جو ہے فال آ گیا۔ فال کا مطلب ہے اوپر سے گر جانا۔ اب فال تو ہر صورت نہیں ہوگا، سلپ بھی ہوا تو فال ہی ہونا، نیچے جانا کشش ثقل کی وجہ سے، گریوٹی کی وجہ سے۔ اگر وہ ٹرپ ہوا تو بھی فال ہی ہونا، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے سیڑھی سے گر جانا۔ عام طور پر سیڑھی جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک لیڈر ہوتی ہے اور ایک ایکسٹینشن جو دوسری سٹیئرز ہوتی ہے۔ اب جو سٹیئرز ہے وہ تو پرماننٹ سیڑھی ہے، پکی سیڑھی ہے۔ جو لیڈر ہے وہ ہم نے عارضی طور پر کسی بھی جگہ لگانی، اس سے بہت زیادہ لوگوں کے ایک لیڈر ایک آدمی کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے۔ جب بھی ذرا کوئی بندہ اس کے اوپر کام نہیں کرے گا تو اوپر سے سلپ ہو جائے گا۔ اب اس میں بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بہت کچھ چانس ہوتے ہیں، کیونکہ بجلی کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے۔ ہماری انرجی کے لیے آگ اور بجلی دونوں ہی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو ذرا سی بھی ان کی لمٹ سے باہر نکلنے دیں گے تو یہ نقصان پہنچائیں گے۔ آگ کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے، بجلی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لیکن اگر آگ اپنی لمٹ سے باہر نکلے گی یا بجلی اپنی لمٹ سے باہر نکلے گی تو وہ تباہی مچا دے گی۔
اب ان کے اوپر بھی ہم بحث کریں گے. پھر اس کے علاوہ انڈسٹریز کے اندر زہریلی گیسز وغیرہ کیمیکلز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. بہت ساری انڈسٹریز میں ایسا ہوتا ہے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں. تو یہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ایک انڈسٹری میں انٹرنشپ کر رہے تھے تو وہاں پہ میں نے دیکھا وہ ایک کاسٹک سوڈا جو ہے وہ جسے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کہتے ہیں وہ اس کا سلوشن بناتے تھے. اب وہ سلوشن بنا کے رکھا ہے. وہ ایک آدمی نیا آیا اسے نہیں پتا تھا وہ آپس میں شرارتیں کر رہے تھے. اس کی شرارت کرتے ہوئے اس کی انگوٹھی جو ہے وہ جا کر اس کے اندر گر گئی. اب جب انگوٹھی اس کے اندر گر گئی تو کیا ہوا کہ وہ دوسرا جو نیا شخص تھا اسے پتا نہیں تھا. اس نے فوری طور پر جا کر اس میں ہاتھ ڈال دیا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا. اب اسے تو علم نہیں تھا. تو جب اس وقت اس کا ہاتھ باہر نکالا گیا اور اس کے ہاتھ کو دھویا گیا تو تب اسے پتا چلا کہ اس کی جو اوپری جلد تھی وہ ساری کی ساری ڈیمیج ہو چکی تھی. اب یہ اس کی کم علمی کی وجہ سے ہوا. یہ اس کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے ہوا کہ وہاں پر کوئی سائن نہیں تھا, کچھ لکھا نہیں ہوا تھا, انہیں کچھ بتایا نہیں گیا تھا, انہیں سکھایا نہیں گیا تھا, اس کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا گیا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. یہ سیفٹی رولز کہلاتے ہیں, یہ سیفٹی کا کلچر کہلاتا ہے. تو اس کے بعد شور کی وجہ سے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں جہاں جنریٹر کام کر رہے ہیں, کوئی ایسی مشینری کام کر رہی ہے جہاں پر شور بہت زیادہ ہوتا ہے, اگر آپ ان کے لیے اس کا بندوبست نہیں کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے شور ہے, شور کی وجہ سے, شور کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہم جو آگے ایڈوانس کورسز ہیں ان میں ڈیٹیل بھی بتائیں گے. اس کی ڈیسیبل اکائی ہوتی ہے اور اس اکائی میں ہم بتائیں گے کتنے شور میں ایک انسان کتنی دیر تک کام کر سکتا ہے. اب جو ہے زیادہ شور میں کام کرنے کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, وہ اونچا سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ان میں کولیسٹرول کا اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ حیران کن بات ہے لیکن یہ سارے اثرات جو ہے میڈیکلی طور پر یہ بتائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویلفیئر فیسلٹیز کا نہ ہونا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے انڈسٹریلسٹ کو, ہمارے آنرز کو, ہمارے جو سینئر مینیجرز ہیں ان کو اس چیز کا نہیں علم ہے کہ ILO نے کون کون سی ویلفیئر فیسلٹیز ان کے لیے مقرر کی ہیں. جیسے کہ ورکرز کے لیے پانی کا صاف پانی, پینے کا صاف پانی جو ہے, اس کے علاوہ جو ان کے لیے ٹوائلٹ فیسلٹی ہے, اس کے علاوہ جو ان کے لیے ہینڈ واشنگ فیسلٹی ہے, ریسٹ روم ہے, ان کے لیے کھانا گرم کرنے کے لیے کچن یا کوئی ایسی فیسلٹیز جو ہیں, یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں یہ ہمیں علم ہونا چاہیے. جو مزدور ہے اسے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے کون کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ان کا کام ہے, اور جو آنرز ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ یہ اخلاقی طور پر بھی ان کو ساری چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو حادثات ہوتے ہیں, بہت سارے حادثات لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. وائلنس ایٹ ورک کی جگہ پر وہاں پر لوگ پرتشدد ہو جاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر سزا اور جزا کا نظام قائم نہ ہونا. انڈسٹریز کے اندر جس طرح ملکوں میں ہوتا ہے, ہمارے ملک میں عدالت قائم ہے, پولیس قائم ہے, ایک نظام سسٹم قائم ہے, تو اسی طرح انڈسٹریز کے اندر بھی جو وائلنس ہے اس کے لیے ان کے بہت سارے رولز موجود ہیں. اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ کا موجود ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ذرا سی پرابلم بہت بڑی پرابلم بن سکتی ہے. ایک آدمی کو چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے, اگر ہم اس کا علاج نہیں کریں گے, فوری بار وقت اس کو یہ میڈیکل ایڈ پرووائڈ نہیں کریں گے, مثال کے طور پر چھوٹا سا کٹ لگ گیا ہے. اب دو ہی طریقے ہیں, یا تو ہم اپنا فرسٹ ایڈ باکس لائیں, ہمارا جو میڈیکل آفیسر ہے وہ آئے اور اس کا آ کر فوری طور پر اس کو پٹی کر دے, اسے میڈیسن کی جو بھی دینی ہے وہ دے دے. نہیں تو پھر اسے ہاسپٹل لے کے جایا جائے, وہ ڈاکٹر کے پاس جائے. اس سے کتنا ٹائم ضائع ہوگا, ہماری انڈسٹری کا, ہمارے ادارے کا, ہمارے باقی لوگوں کا, سب لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوگا. اس کے علاوہ آگ کا لگ جانا, آگ لگنا ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ کامن ہے ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, کیونکہ ہم احتیاط نہیں کرتے, ہم اس کے لیے کوئی پلاننگ. ایک آگ لگتی ہے نا, ایک 800 روپے کا سلنڈر اس آگ کو بجھا سکتا ہے. ہم ایک 800 روپے کا سلنڈر نہیں رکھتے وہاں پر, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کل کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. ایسے روز ہو رہا ہے. کبھی ہمیں تو اندازہ نہیں ہوتا نا, کیونکہ ہمارے ملک میں رائٹنگ کا سسٹم موجود نہیں ہے, ہمارے ملک میں ایکسیڈنٹ بکس کا رواج نہیں ہے. ورنہ اگر آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھیں, پوری ترقی یافتہ ممالک جتنے بھی جدید کنٹریز, سب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ان میں یہ ترقی یافتہ ممالک میں ایکسیڈنٹ بک کا رواج ہے. ایکسیڈنٹ بک میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہے, مطلب ایک کوئی بھی حادثہ ہوا ہے, نیئر مس ہوا ہے, چھوٹا حادثہ, بڑا حادثہ, کسی بھی قسم کا حادثہ ہے, اس کی پوری رپورٹ تیار کی جاتی ہے. بہرحال ابھی ہم جو ہے اپنے نیکسٹ جو ٹاپک پہ آتے ہیں وہ ہے سیفٹی آفیسر کا تحریری ریکارڈ.
تحریری ریکارڈ اگر آپ کسی ادارے میں نئے گئے ہیں، اگر تو آپ پہلے سے چلتا ہوا سسٹم ہے، سیفٹی موجود ہے، پھر تو وہاں پہ ان کے نظام کے مطابق چلیں۔ اگر آپ ایک ادارے میں نئے گئے ہیں، اب جیسا کہ ہم پاکستان میں اسی لیے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ انڈسٹریز جو نئی انڈسٹریز ہیں جن میں سیفٹی نہیں ہے ان کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پر ہم نے یہ پلان ترتیب دیا ہے کہ وہاں پر آپ کیا کریں گے، وہاں پر آپ ایک سب سے پہلے ایک رسک اسیسمنٹ رجسٹر بنائیں گے۔ کمپیوٹر میں فائل بھی بن سکتی ہے اور ایک فزیکلی رجسٹرڈ بھی بن سکتا ہے، ایک کاپی بن سکتی ہے جس کے اندر رسک اسیسمنٹ رجسٹر کا نام دیں گے کہ آپ جہاں بھی کوئی رسک اسیسمنٹ کریں گے، یہ آگے ڈیٹیل میں آئے گا رسک اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم سیفٹی ٹریننگ رجسٹر بناتے ہیں، اس کا بھی اسی طرح کمپیوٹر میں فائل بھی بن سکتی ہے، رجسٹر بھی بن سکتا ہے، تاکہ ہم اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو جتنی بھی ٹریننگ دیتے ہیں، باہر سے کوئی بندہ بناتے ہیں یا خود ٹریننگ دیتے ہیں یا نیٹ کے تھرو کو ٹریننگ دلوا رہے ہیں، ایون کہ ہمارے جیسے سافٹ ویئر میں فری ٹریننگ پروگرامز ہیں، وہ بھی اگر کسی بندے نے لیا ہے تو اس کا پورا ریکارڈ رکھیں گے کہ یہ فلاں فلاں بندے جو ہمارے ٹرینڈ ہیں۔ اس کے بعد آلات، جو سیفٹی آلات آتے ہیں ان کا ایک اسٹاک رجسٹر ہوتا ہے کہ وہ آلات ہم نے رکھے کہاں پہ ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے سیو کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اسے اسٹاک رجسٹر کہیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ایشو کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک فائر ایکسٹنگوشر آیا، میں نے اپنے اسٹور میں تو نہیں رکھنا، میں نے اس کو کوئی ایک ایڈمن کے آفس میں بھیج دیا ہے، ایک جو ہے میں نے جو چیئرمین کے آفس میں کر دیا ہے، ایک سی او کے آفس میں کر دیا ہے، ایک فلاں جگہ پہ کر دیا، ان کی ڈیٹیل ہونی چاہیے ہمارے پاس پوری کہ ہم نے کہاں کہاں پر کیسے کیسے یہ چیزیں پہنچائی ہیں، یہ ایشو رجسٹر میں ہوں گا ہمارا، اور اس میں ایکسپائری ڈیٹ کا بھی آپشن ہوگا کہ یہ کب ایکسپائر ہونی ہے، پتہ ہونا چاہیے کون سی چیزیں ہماری ایکسپائر ہو رہی ہیں اور کون سی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک شکایت رجسٹر جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، کنڈکٹ رجسٹر، شکایت رجسٹر، رولز رجسٹر جس کے شروع میں قوانین لکھے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر یہ قانون ہے کہ ہر بندہ ہیلمٹ پہنے گا تو ہر بندہ ہیلمٹ پہنے گا، اگر کوئی نہیں پہنے گا تو سزا میں لکھا ہوا کہ جو سیفٹی آفیسر ہے، جو سیفٹی جو ایکسپرٹ ہے، انسپیکٹر ہے، جو وہ اس بندے کو جس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے، جس نے خلاف ورزی کی ہے، اسے وارننگ دے گا یا اسے 100 روپیہ، 200 روپیہ، 400 روپیہ جو بھی ہم جرمانہ رکھیں گے وہ جرمانہ کرے گا، یا اسے کیا کرے گا، یہ سارا کنڈکٹ رجسٹر میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ قوانین ہم خود بناتے ہیں، جو ہمارے سینئرز لوگ ہیں، جو ادارے کے جو اہم مینیجرز ہیں، جو ٹاپر ہیں، ان کو ہم ساتھ لے کر یہ سارے قوانین جو ہیں وہ خود بنائیں گے۔ اس کے بعد تجاویز رجسٹر آ جاتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے سیفٹی آفیسر کے لیے، یہ تجاویز رجسٹر بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں کہ ہم کسی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آگ بجھانے کے لیے ڈی سی پی سلنڈر موجود ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ سلنڈر چاہیے تھا، کیونکہ یہ کوئی کمپیوٹر ایریا ہے، کوئی مشینری ایریا ہے، باریک چیزوں کا ایریا ہے، الیکٹرانک سرکٹس لگے ہوئے، چیزیں لگی ہوئی، تو وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کرنا ہے۔ اب ہم بار بار اپنے اعلیٰ حکام کو کہتے ہیں لیکن وہ اس کو نہیں توجہ دیتے ہیں۔ کل کو جب حادثہ ہوگا تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ تمہارا فرض تھا، تم یہ کہتے، تم جا کے بحث کرتے، وہ کہیں گے آپ آ کے مجھے کہتے تو صحیح، آپ نے سرسری سے ذکر کیا تھا، آپ مجھے بتاتے کہ یہ کتنا شدید تھا۔ اب اس طرح کی کنڈیشن سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک تجویز رجسٹر بنا لیا۔ اب جو ہمارے ذہن میں تجویز آئے گی وہ تجویز ہم نے ایک لکھنی ہے، رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے کہ ہم جناب جی ایم صاحب کو، ایڈمن صاحب کو، سپروائزر صاحب کو، جو بھی ہمارے سینئر ہیں جن کو ہم جواب دہ ہیں یا جن سے ہم پوچھ سکتے ہیں، ہم ان کو یہ لیٹر لکھیں گے کہ یہ فلاں چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ ہمیں پرووائڈ کی جائے، اور ہمارے پاس اس کا ایک ریکارڈ بھی ہوگا، جو ہماری فائل جائے گی ان کے ریکارڈ میں چلی جائے گی، اس کا نمبر بھی ہوگا کہ ان کے جو رجسٹر پہ چڑھ گئی ہے، کیا طریقہ، جو بھی طریقہ کار ہے، ہر ایک اپنا الگ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ ہم رکھیں گے۔ کل کو کوئی بھی ایشو بنتا ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، ایک تو فوری طور پر ایشو بنے گا نہیں، کیونکہ جب انہیں پتہ چل جائے گا ہمارے ریکارڈ میں آ گئی، ریٹن فارم میں آ گئی ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع کر دیں گے تاکہ ان کی سائڈ سیف ہو جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے پہلے سیفٹی فرسٹ، کا مطلب ہے کہ پہلے سیفٹی کے اوپر غور کرنا، پہلے اپنی سیفٹی اور پھر اپنے ساتھیوں کی سیفٹی، پھر سارے سسٹم کی سیفٹی۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد وزٹ ان آؤٹ رجسٹر ہے، یعنی کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں، کسی جگہ کام پہ جا رہے ہیں، تو اپنی جگہ کس کو نامزد کر کے جا رہے ہیں، کون اس کا رسپانسیبل ہے، کون سارا کچھ کرے گا، یہ سارا وزٹ ان آؤٹ رجسٹر میں آ جائے گا۔ پھر مہمان یا انسپیکشن رجسٹر ہے، یہ ہماری قابلیت کا رجسٹر ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی آدمی ہمیں وزٹ کرنے آتا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ نے بہت اچھا نظام قائم کیا، آپ کی سیفٹی رولز بہت اچھے ہیں، آپ کی سیفٹی پالیسی ہے، آپ کے یہاں پہ سیفٹی کلچر پازیٹیو ہے، فلاں فلاں جو بھی چیزیں کرتا ہے، ہم اس رجسٹر پہ کہیں گے سر یہاں پہ اپنا تعارف اور نام لکھ کے اپنا یہ کمنٹس اس کے اوپر لکھ دیں۔ وہ بیسیکلی ہمارے لیے ایک سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح ایک سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ فلاں بندہ جو سینئر آیا تھا اس نے میری یہ تعریف کی۔ سیکورٹی گارڈ کی پوزیشن رجسٹر،
وہ بھی ایز اے سیفٹی آفیسر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیکورٹی گارڈ کو کہاں پہ بیٹھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اس کی وہاں پہ وہ آ جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر کنٹرول روم کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کنٹرول روم جو ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جہاں پر بیٹھ کر سیفٹی آفیسر یا انتظامیہ کے لوگ اپنے پورے ادارے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو تھا بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، کیمرے نہیں ہوتے تھے، اطلاع دینے والے لوگ اور اپنا اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب سمپلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، مائک آپ کے لگے ہوئے ہیں، سسٹم آپ کے لگے ہوئے ہیں، آپ کے اسپیکر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کسی بندے کو آواز دے کر اس سے بات کر سکتے ہیں کہ ادھر آؤ مجھ سے بات کرو، فلاں کرو، جو بھی ساری معلومات سہولیات آپ کے پاس وہیں پہ آ جاتی ہیں۔ پھر کسی جگہ پہ حادثہ ہوگا تو آپ کو بہت بڑی انڈسٹری میں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو فوراً نظر آ رہا ہے، فوراً اسی جگہ کا کیمرہ آن کریں گے، وہاں پر اگر اپنے 112 کو یا اپنی ٹیم کو، سیفٹی ٹیم کو یا کسی کو بھیجنا پڑے گا تو آپ کیا کریں گے، آپ سمپلی ان کو راستے یہاں سے بیٹھ کے بتا رہے ہوں گے کہ جی آپ یہ والا راستہ یوز نہ کریں، یہاں پہ لوگ کافی جمع ہو گئے ہیں، آپ ایسے کریں، کیونکہ آپ کیمرے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ ایک جہاز میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کو وہاں پر گائیڈ لائن دیں گے۔ تو اس طرح تمام جو انفارمیشن ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہم آسانی کے ساتھ لوگوں تک شیئر کر سکیں گے، ان سے بات کر سکیں گے، کنٹرول کر سکیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے سیفٹی پلان ہے۔ سیفٹی پلان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حادثہ ہونے سے پہلے اس سے کام شروع کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایکٹیو مانیٹرنگ اور ری ایکٹیو مانیٹرنگ کہتے ہیں ہمارے جب نگوش کی زبان میں۔ تو بیسیکلی جو حادثہ ہونے سے پہلے آپ پلان تیار کرتے ہیں وہ ایکٹیو ہے، اور جو ری ایکٹیو ہے یعنی کہ حادثہ ہونے کے بعد جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے حساب سے کوئی قانون تیار کرتے ہیں، کوئی سسٹم بناتے ہیں، وہ ری ایکٹیو میں آ جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی سیفٹی آفیسر ہوتا کیا ہے۔ سیفٹی آفیسر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو حادثات سے واقف ہوتا ہے، جو حالات سے واقف ہوتا ہے، جو حالات کی نزاکت سے واقف ہوتا ہے، جو خطرات سے واقف ہوتا ہے، جو اپنے ادارے کو اچھی طرح دیکھ چکا ہوتا ہے، جس سے پتہ ہوتا ہے کہ متوقع حادثات کون کون سے ہیں، اور پھر وہ ان سے نپٹنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور وہ اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو پہلے سے اویئرنیس بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کورسز ہیں یہ ویکسین کورسز ہیں۔ ویکسین ایک ایسی میڈیسن ہے جو ہمارے جسم میں جا کر ہمارے جسم کے جو اندر دفاعی نظام ہے اس کو مضبوط بناتی ہے، اور ان کو سکھاتی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آئے، جراثیم آئے، تو ان کو وہ روک سکے۔ تو سیم یہی ہوتا ہے ہمارے یہ کورسز میں، ہم یہی ٹریننگ پہلے سے دے دیتے ہیں ان کو کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے اور دوسروں کو کیسے بچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ جاتی ہیں۔ اب سیفٹی آفیسر کام کس طرح کرتا ہے؟ سیفٹی آفیسر جو ہے سب سے پہلے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ادارے کو اپنی مٹھی میں لے آتا ہے۔ کیسے لے کے آئے گا؟ اپنے ادارے کا نقشہ تیار کرے گا۔ اب دیکھیں نا کہ میں آپ کو مثال کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ فلاں کمرہ جو کمرہ نمبر 4 ہے اس کی دائیں سائڈ پہ جائیں، ادھر سے کھڑکی لگی ہوئی ہے، ادھر سے آپ دیکھیں گے تو فلاں سے ہوگا، وہاں پہ یہ ہے بڑا لمبا۔ اگر میں نقشہ ہوگا تو میں آپ کو نقشے پہ دکھاتا ہوں کہ جناب یہ دیکھیں یہ فلاں کمرہ ہے اور یہ اس کی دائیں سائڈ پہ یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ایسے کرنے کی فوراً آسانی سمجھ آ جائے گی۔ میرے پاس کیمرے لگے ہوئے، میں کیمرہ کھول کے دکھا دوں گا کہ جناب یہ دیکھیں، اس میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ پلاننگ کر لی، اس نے ایک نقشہ بنا لیا، اس کے بعد اس نے دیکھ لیا کہاں کہاں پہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی کوئی حادثہ ہو گیا، آگ لگ گئی، کچھ ہوا، تو لوگوں کے لیے ایمرجنسی ایگزٹ بنا دے گا وہ کہ جناب اگر یہاں سے حادثہ ہو اور دروازے پہ ہی آگ لگ جائے تو آپ نے باہر کیسے نکلنا ہے، اس کی وہ ساری پلاننگ کر لے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ آپ کو پہلے سے پلان کرے گا۔ اس کے بعد وہ یہ کرے گا کہ اس کے بعد وہ جو ہے وہ حادثہ کی رپورٹ تیار کرے گا، بلکہ حادثہ کے دوران جو دفاعی نظام ہے اس کو بہتر بنائے گا کہ جب حادثہ ہو جائے گا وہ لوگوں کو سکھائے گا کہ وہاں سے آپ نے فائر ایکسٹنگوشر لینا ہے، وہاں سے جو ہے وہ پانی والا پائپ پکڑنا ہے، وہاں سے آپ نے ریت کی بالٹی پکڑنی ہے، وہاں سے یہ کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے پھینکنا ہے، اس طریقے سے آپ نے یہ سارے کام کرنے، یہ ساری ٹریننگ ان کو دے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حادثہ کی رپورٹ تیار کرے گا۔ رپورٹ تیار کرنے کا رجحان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہیں ہوتا۔ جتنے غیر ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی حادثے کی رپورٹ تیار نہیں کرتے، کیونکہ رپورٹ تیار کرنے سے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ پھنس جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، رپورٹ تیار کرنے سے آئندہ حادثہ نہیں ہوگا اس کی گارنٹی مل جاتی ہے، کیونکہ ہر بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، اور پھر سزا جزا کیا ہوئی، تو لوگ دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد فرسٹ ایڈ جو ہے روم بنائے ایک، وہاں پہ بے شک کنٹرول روم کے اندر ہی بنایا جا سکتا ہے۔ فائر فائٹنگ روم ایک بنا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے فائر فائٹرز وہ بیٹھتے ہیں۔ انڈسٹریز کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہاں پر آپ نے سیٹ کرنی ہے۔
تو اس کے بعد جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم ہیزلز کے بارے میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اور اس کو آپ ایک بار نہیں 2 بار سنیں.